بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء اسلام نے قرآن کریم کی عیسائیت اور تائیدی روایات سے یہ اخذ کیا ہے کہ اگر موسیقی اور گانے کو لہوی سمجھا جائے، یعنی اللہ کی راہ سے بھٹکانے والی یا لغو باتوں کا سننا یا بجا لانا، تو حرام ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کو لہو سے شمار کیا جاتا ہے اور کس کو لہو شمار نہیں کیا جاتا؟ جواب میں علماء اسلام نے کہا ہے کہ اگر موسیقی یا گانا حرام محفلوں کی طرح ہو تو یہ لہوی اور حرام ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسی جگہ یا ایسی محفل جہاں شراب نوشی اور ناچ گانا ہو اور ایسی چیزیں، یہ ہماری طرف سے کیسے طے کیا جائے گا؟ اس کے لیے ہمیں مندرجہ ذیل فیصلے کرنا چاہیے۔ اگر اس علاقے یا ملک میں عام افراد اس موسیقی کو سنیں تو وہ کیا کہیں گے؟ کیا وہ کہیں گے کہ یہ موسیقی حرام محفلوں کی طرح ہے یا نہیں؟ کیا وہ کہیں گے کہ یہ نائٹ کلب میں بجانے والا میوزک ہے یا نہیں؟ اگر ہم مان لیں کہ عام آدمی کہے گا کہ موسیقی حرام محفلوں کی طرح ہے تو وہ موسیقی حرام ہے، ورنہ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ بیتھوون کو آج ٹھیک سمجھتے ہیں کیونکہ لوگ آج اسے حرام محفلوں میں شمار نہیں کرتے، لیکن آج سے 400 سال پہلے شراب نوشی اور ناچ گانے وغیرہ سے تعلق کی وجہ سے یہی حرام ہوتا تھا۔ اگر دھن یا راگ لہوی محفل کی طرح ہو تو حرام ہے۔ بعض اوقات دھن یا راگ ہمیں حرام کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ قرآن کریم کو لہوی دھن میں پڑھ رہے ہوں، یعنی ایسی دھن جو حرام کی محفلوں کی طرح ہو، تب بھی وہ حرام شمار ہوگا۔ یہاں ایک جائز قرآنی سر کی ایک مثال ہے۔ یہ کیوں جائز سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ عام آدمی کو اس قسم کی دھن یا راگ حرام محفلوں جیسے نائٹ کلب وغیرہ میں نظر نہیں آتی۔ ٹیکنو میوزک کو آج امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک میں منشیات اور ڈانس پارٹیوں سے وابستہ ہونے کی وجہ سے حرام سمجھا جاتا ہے، لیکن دوسرے ممالک میں ٹیکنو میوزک کو دوسری چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا تعلق حرام محفلوں سے نہیں ہے، اس لیے وہاں کے عام لوگوں کے لیے یہ جائز ہوگا۔ پس اگر ہم مان لیں کہ عام آدمی کہے گا کہ موسیقی حرام محفلوں کی طرح ہے تو وہ موسیقی حرام ہے، ورنہ ٹھیک ہے۔ حرام محفلوں کی طرح موسیقی آپ پر اثر انداز ہو یا نہ ہو، پھر بھی حرام ہے۔ موسیقی کے آلات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہم انہیں خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں؟ موسیقی کے وہ تمام آلات جو عام خیال کے مطابق حلال اور حرام کے دوہرے استعمال کے ہوں، انہیں غیر لہوی طریقے سے حلال مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آلات لہوی محفلوں کے لیے مخصوص ہوں تو وہ ساز حرام ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ 50 سال پہلے ایک الیکٹرانک گٹار ہیوی میٹل کے لیے مخصوص تھا تو وہ آلہ حرام ہو جاتا، کیونکہ ایک مخصوص قسم کی لہوی موسیقی کے لیے مخصوص تھا۔ ایک جاپانی تحقیقی سائنسدان نے پانی پر تجربات کرنا شروع کیے ہیں اور وہ دنیا بھر سے پانی کے نمونے اکٹھے کر کے اسے منجمد کریں گے اور وہ کرسٹل کا مائکروسکوپ سے تجزیہ کریں گے۔ جیسے ہی اس نے اپنی تحقیق کو آگے بڑھایا، اس نے حیران کن دریافتیں کرنا شروع کی کہ پانی الفاظ، فقروں اور موسیقی پر رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ مثبت الفاظ، موسیقی اور خیالات کے سامنے پانی نے خوبصورت کرسٹل بنائے،
منفی الفاظ، موسیقی اور خیالات کے سامنے پانی نے بکھرے ہوئے کرسٹل بنائے۔ یہاں اس سائنسدان کے تجربوں سے کچھ مثالیں پیش خدمت ہیں۔ کرسٹل کی شکل جب کلاسیکی موسیقی چلائی جاتی ہے، کرسٹل کی شکل ہے جب ہیوی میٹل میوزک چلایا گیا۔ یہاں کرسٹل کی ایک تصویر ہے جس میں برے الفاظ کہے گئے تھے، اور یہاں پانی کے کرسٹل کی ایک تصویر ہے جس میں مثبت الفاظ کہے گئے تھے۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ ہمارا جسم تقریباً 60% پانی سے بنا ہے، ہمیں اس میں شک نہیں ہوگا کہ ہمارے خیالات، الفاظ اور جو موسیقی ہم سنتے ہیں اس کے اثرات ہمارے جسم پر بھی پڑتے ہیں۔